اچھا، بوٹ اسٹریپ کیا ہے؟ بوٹ اسٹریپ ایک پلیٹ فارم ہے، ویب سائٹ ہے جس کو ہم اوپن کرتے ہیں۔ وہ ویب سائٹ بنائی ہے ہمارے جیسے ڈیولپرز نے، جو بہت ہائی لیول کے ڈیولپر ہوتے ہیں، باہر کے مکس ڈیولپر، جن کو کوڈنگ کی بہت زیادہ ہاؤ ہے، ہم سے بھی زیادہ جو ہے نا، وہ سینئر سافٹ ویئر انجینئرس جو ہیں، انہوں نے وہ ویب سائٹ بنائی ہے۔ انہوں نے وہ بنائی ہے جی، اس میں ہے، انہوں نے یہ جو ہمارے مین کمپوننٹس ہوتے ہیں نا، جیسے نیو بار ہوگی، یہ مین امیج ہوگی، اس کے بعد تھوڑی بہت اور سٹائلنگ والی چیزیں ہوگی جو ہم ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں، ان کا کوڈ انہوں نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ مطلب کہ ہمیں کوڈ خود سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بس ان کا لینا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنے کوڈ کے اندر ڈال دینا ہے، جس سے ہماری ویب سائٹ جو 2 دنوں میں بنتی ہے، جو 3 دنوں میں بنتی ہے، وہ 1 دن میں بن جائے۔ انہوں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ڈیولپر جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ بنانے کی اسپیڈ کو تیز کر سکیں اور جلدی جلدی ویب سائٹ بنا کے کلائنٹ کو ڈیلیور کر سکیں، تاکہ سروسز میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بوٹ اسٹریپ کیا ہے؟ لکھ لیں اس کو، میں بتاتا ہوں۔ بوٹ اسٹریپ ایک فریم ورک ہے جس میں بہت سے کمپوننٹس آلریڈی لکھے ہوتے ہیں، HTML CSS اور JS میں ہی لکھ لیا۔ یہ بوٹ اسٹریپ ایک فریم ورک ہے یا ویب سائٹ ہے جس میں بہت سے کمپوننٹ جیسے نیو بار ہوگی، مین امیج ہوگی، کارڈز ہوگے، وہ پہلے سے ہی بنے ہوتے ہیں، آلریڈی لکھے ہوتے ہیں HTML اور CSS کے اندر ہی، ہم نے بس ان کو لنک کرنا ہے اور یوز کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی اس چیز کی کہ بوٹ اسٹریپ کیا ہے؟ کلیئر ہے حمزہ؟ کلیئر ہے؟ اور ایک اور چیز، ہم جو ابھی تک ویب سائٹ بنائے HTML CSS کے اندر، وہ ویب سائٹ موبائل ریسپانسیو نہیں تھی۔ مطلب کہ جب ہم اس کو موبائل پہ اوپن کرتے تو وہ خراب ہوتی، جیسے کہ ہم اپنی ابھی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو موبائل کے اوپر زیادہ مزے کی شو نہیں ہوتی۔ ابھی تو یہ ٹیکسٹ تھوڑا سا یوں ہے، لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رسپانسو ہے کیونکہ کوڈنگ میں نے کی ہے، باقی اگر دیکھیں تو وہ رسپانسو نہیں ہوتی، موبائل پہ وہ خراب ہو جاتی ہے، کوئی امیج کدھر چلی جاتی ہے، کوئی امیج کدھر چلی جاتی ہے، کون سا ٹیکسٹ کدھر چلا جاتا ہے، جس وجہ سے انہوں نے بوٹ اسٹریپ انٹروڈیوس کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہر ڈیوائس پہ ہماری جو ویب سائٹ خوبصورت نظر آئے، اچھی نظر آئے، پروفیشنل نظر آئے۔ تو اب اسٹیپ کا بتا بہت کچھ دیا، تو اس لیے ہم سیدھا کوڈنگ میں جاتے ہیں، سارا کچھ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، سب ڈیلیٹ۔ ٹھیک ہے، بالکل سب کو ڈیلیٹ کر کے گوگل پہ جائیں گے ہم، یہاں لکھیں گے بوٹ اسٹریپ ورژن لازمی لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، 5.2، 5.02 بلکہ سوری 5.02، یہ والا آپ نے بوٹ اسٹریپ سلیکٹ کر کے، یہ بلاگ آ جائے، بوٹ اسٹریپ پہ کلک کر کے، یا بوٹ اسٹریپ نہیں اوپن ہو رہا، بلاگ اوپن ہو گیا۔ بوٹ اسٹریپ آپ صرف لکھیں، اگر یہ ورژن ہٹا کے لکھیں، بوٹ اسٹریپ لکھیں، اوپن کریں پہلے ویب سائٹ، یہ بی والی، اور یہاں سے جو لکھا ہے V5.3، اس کو آپ کر دیں 5.02، یہ۔ اچھا، اب بہت سے بچے بولیں گے کہ سر آپ نے لیٹسٹ ورژن کیوں نہیں یوز کیا، آپ نے 5.02 یوز کیا ہے جبکہ 5.3 آیا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے، جب نیا ورژن آتا ہے، جیسے کہ ونڈو 11 آ گیا، کسی بھی چیز کا نیا ورژن آتا ہے، وہ اسٹل ورکنگ میں ہوتا ہے، وہ ٹیسٹنگ کے لیے آتا ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں،
مطلب کہ اس کی کوڈنگ میں بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے ہم وہ ورژن نہیں یوز کرتے تاکہ ہمارا پروجیکٹ بھی نہ خراب ہو۔ اچھا یہ ہم نے 5.02 کر کے آگے یہ انٹروڈکشن آ گیا پہلے کہ گیٹ اسٹارٹڈ وتھ بوٹسٹریپ دا ورلڈ موسٹ پاپولر فریم ورک فار بلڈنگ ریسپانسیو موبائل فرسٹ سائٹ وتھ جے ایس ڈیلیور اینڈ ٹمپلیٹ اسٹارٹر پیج۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہم نے بس اٹھانا ہے۔ اب آپ یہاں سے نیچے اسکرول کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے اسٹارٹر ٹمپلیٹ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس ٹمپلیٹ کو یہاں سے کاپی کا بٹن ہے، کاپی کرنا ہے یہاں سے اور اپنی ایچ ٹی ایم ایل کے اندر آنا ہے، ادھر پیسٹ کر دینا۔ یہ گرین والے جو ہیں آپ نے ان کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ بالکل سیم اپنے اس کے جیسا بنا دیں، اپنے پیج کے جیسا، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں، یہ جو ہے اس گرین والے کو بھی ڈیلیٹ کر دیں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب دیکھیں یہ اب اسی طرح جس طرح ہم اپنا اسٹارٹر ٹمپلیٹ بناتے ہیں یہ اسی طرح ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ باڈی ہے، باڈی یہ کیا ہے؟ یہ اسکرپٹ کا جو ہے، اچھا میں آپ کو دو چیزیں سمجھا دوں۔ بوٹ اسٹریپ اپنی سی ایس ایس کا لنک دیتا ہے، مطلب یہ اس کی جو ہے یہ لنک ہے اس کا سی ایس ایس کا، اپنی ادھر سے اٹھائیں اگر تو یہی ہوتا ہے نا، ہم سی ایس ایس اوپر ہیڈ میں لنک کرتے ہیں تو ہم اس کو کاپی کر کے اگر گوگل میں جا کر دیکھیں تو انہوں نے پہلے سے پرانی اپنی ساری سی ایس ایس لکھی ہوتی ہے۔ ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اس والے یو آر ایل کو جو ایچ ریف کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو کنٹرول سی کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں پیسٹ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری سی ایس ایس لکھی ہوئی ہے انہوں نے، بوٹ اسٹریپ والوں نے، یہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں دکھا رہا ہوں کہ یہ جو اوپر لنک ہوا ہوا ہے جو سی ایس ایس آ رہی ہے یہ ساری بوٹ اسٹریپ کی سی ایس ایس ہے۔ یہ پیڈنگ یہ دیکھیں یہ پیڈنگ لکھا ہوا ہے، یہ بھی پیڈنگ لکھا ہوا ہے، اور ہم نے جو جو پڑھا ہے یہ بٹن ٹیگ بھی لکھا ہوا ہے، مطلب کہ یہ پوری سی ایس ایس انہوں نے آلریڈی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے جاوا اسکرپٹ کا لنک، مطلب انہوں نے جاوا اسکرپٹ بھی ہمارے لیے لکھ کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کو کاپی کر کے ہم جائیں ادھر، ادھر جائیں اور ادھر یو آر ایل میں پیسٹ کریں، یہ دیکھیں یہ انہوں نے ہمارے لیے جاوا اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے، مطلب جو چیزیں ہم نے خود ہاتھ سے لکھی تھی وہ انہوں نے آلریڈی لکھ کے ہمارے لیے چھوڑی ہوئی ہے کہ بھائی آپ آؤ اور یوز کرو۔ اب یہ ہماری جو ویب سائٹ ہے یہ ہمارا بیسک اسٹرکچر بن گیا، ہم نے یہاں پہ بوٹ اسٹریپ کی جو سی ایس ایس ہے اس کے نیچے یا ٹائٹل کے نیچے کی آپ اپنی سی ایس ایس کو لنک کر دیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اب ہماری اپنی سی ایس ایس کی فائل ہے یہ والی، یہ سارے لنک سے نیچے ہونی چاہیے۔ لنک پہ کلک کریں ڈاٹ سلیش سے جو ہے وہ اپنے سی ایس ایس کو بھی لنک کر لیں تاکہ کچھ بھی اسٹائلنگ چینج کرنی پڑے تو وہ آپ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اب بس یہ ہمارا بوٹ اسٹریپ لگ گیا۔ اب ہمیں کیا بنانا ہے، ہم نے نیو بار بنانی ہے، فرض کریں نیو بار کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ نیو بار کوئی مجھے بتا دے نیو بار کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے کچھ بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے چلیں، اب ہمیں نیو بار بنانی ہے اپنے یہ ہمارا آواز کلیئر نہیں آ رہی؟ آواز کلیئر نہیں ہے؟ وہ سب تو کہہ رہے ہیں آواز کلیئر ہے، آپ اپنا مائکرو فون چیک کریں حمزہ۔ اچھا یہ ابھی ہمارے یہاں پہ کچھ بھی نہیں، ہم نے نیو بار بنانی ہے۔ ہم یہاں سے آئیں گے اپنے ادھر ہی بوٹ اسٹریپ کے اوپر جہاں سے ہم نے اسٹارٹر ٹمپلیٹ اٹھایا تھا نا، یہاں سے اگر کلیئر ہے۔ اب آپ یہاں سائڈ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ گیٹنگ اسٹارٹیڈ والا ایک بار ہے جہاں لکھے ڈاؤن لوڈ کنٹینٹ براؤز جاوا اسکرپٹ بلڈ ٹول، اس کو تھوڑا سا نیچے کر کے آپ جائیں گے،
آپ نے کمپوننٹس ڈھونڈنا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کمپوننٹس۔ کمپوننٹس ہوتے ہیں ویب سائٹ کے حصے، نیو بار اور کیروزل۔ کیروزل کہتے ہیں مین امیج کو جو درمیان میں لگی ہوتی ہے، کارڈز۔ تو آپ نے اس کمپوننٹس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈھونڈنا ہے نیو بار۔ نیو بار لکھا ہوگا، بیج، بریڈ کرم، بٹن، بٹن گروپ، کارڈ، کیروزل، کلوز بٹن، کولیب، ڈراپ ڈاؤن لسٹ، ماڈل، نیو اینڈ ٹیپ، نیو بار یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ نظر آ گیا سب کو؟ سب کو نظر آ گیا؟ نیو بار پہ کلک کر دینا ہے آپ، نیو بار پہ کلک کر دینا۔ یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا کیونکہ آج انٹرنیٹ ایشو ہے۔ یہ نیو بار کا پیج ہمارا کھل گیا، ٹھیک ہے؟ نیو بار پہ کلک کرنے کے بعد ہم نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے یہاں سے، اور یہ ہمیں یہ والی نیو بار چاہیے فرض کریں، اور ہمیں یہی والی نیو بار چاہیے۔ ہم یہاں سے اس کو کاپی کریں گے، اپنا یہاں پہ پہلے ایک احتیاطاً ریپر بنا لیں گے، ڈاٹ نیو بار ریپر، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے بنا لیا۔ اب ہم اس کے اندر وہ کوڈ پیسٹ کر دیں گے جو ہم نے کیا کہتے ہیں وہاں سے اٹھایا ہے، بوٹ اسٹریپ سے، یہ سارا، یہ کوڈ ہم نے سارا پیسٹ کر دیا۔ اب ہم اپنے ادھر جائیں گے ویب سائٹ پہ، کنٹرول آر دبائیں گے، ہماری نیو بار بن گئی۔ بس اتنا سا کام تھا، یہ ہماری نیو بار بن گئی ہے، دیکھ رہے ہیں؟ وہی ہوم۔ اب آپ بس اس کو چینج کر دیں یہاں سے، آپ کو جو جو چاہیے وہ رکھ لیں۔ ہمیں ہوم چاہیے، لنک کی جگہ آپ اباؤٹ لکھ دیں، اباؤٹ اس، ایک کیپس لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے نا، اباؤٹ اس۔ اس کے بعد جو ہے یہ ڈراپ ڈاؤن اگر آپ کو چاہیے تو رکھ لیں، تو یہ زیادہ ویب سائٹ پہ نہیں چاہیے ہوتا تو آپ ڈراپ ڈاؤن اڑا دیں، ٹھیک ہے؟ ڈسیبل میں آپ لکھ دیں، یہ ڈسیبل ہی رہنے دیں اس کو۔ اور اباؤٹ اس کی جو ایل آئی ہے، اس کو آپ نے ایک بار کاپی کرنا ہے، کنٹرول سی، اور اس ایل آئی کے نیچے ہی پیسٹ کر دینا ہے، اور یہاں آپ نے لکھ دینا ہے کانٹیکٹ اس، کانٹیکٹ اس، ٹھیک ہے؟ یہ اب ہمارا یہاں سے ہم جائیں گے، کنٹرول آر دبائیں گے، ہوم، اباؤٹ اس، کانٹیکٹ اس، ڈسیبل۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈسیبل بٹن مجھے نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے اس ڈسیبل بٹن کی ایل آئی پہ کلک کریں یہاں سے، یہ دیکھیں اس نے بتا دیا کہ اوپننگ ٹیگ ہے، کلوزنگ ٹیگ ہے، یہاں سے اٹھائیں اور اس کو بیک اسپیس ڈیلیٹ کر دیں، کنٹرول آر دبائیں گے، وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ جو چیز ہے ہمیں یہ فارم بھی نہیں چاہیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فارم۔ آپ ادھر فارم پہ کلک کریں اور اس فارم کو بھی ڈیلیٹ کر دیں، کنٹرول کے ایف، اس سے آپ کا ویب سائٹ کا ویژول اسٹوڈیو کوڈ کا سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہماری نیو بار بن گئی ہے، سمجھ آئی؟ نیو بار کیسے لگانی ہے سمجھ آئی؟ یہ آسان ہے یا جو ہم کوڈنگ کرتے ہیں وہ آسان ہے؟ کیا چیز آسان ہے، یہ آسان ہے یا جو ہم کوڈنگ کرتے ہیں آج سے وہ آسان ہے؟ یہ ایزی ہے، چلیں جب آپ کریں گے آپ کو پتہ چل۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم نے یہاں پہ امیج لگانی ہے، لیکن ہم امیج اینیمیشن کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں کہ وہ امیج جو ہے وہ کچھ سیکنڈ بعد چینج ہو، پھر آگے چینج ہو۔ اب ہم خود کرتے وہ ہم خود اپنے ہاتھ سے اگر کریں تو اس میں بہت لمبی کوڈنگ لگ جاتی ہے، بہت لمبی کوڈنگ، اس وقت کوئی اسٹیپ نہیں تھا، اس لیے لوگ ہاتھوں سے ہی کرتے تھے۔ تو اب ہمارے پاس بوٹ اسٹریپ ہے، ہم اس کی فیسلٹی اٹھائیں گے، اپرچونٹی ہے یہ ہمارے پاس ایک قسم کی۔ ہم بوٹ اسٹریپ میں جائیں گے، کمپوننٹس کے اندر ہی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کمپوننٹس کے اندر ہی ہم دیکھیں گے کیروزل، جو مین امیج ہوتی ہے اس کو ہم کیروزل بولتے ہیں۔ یہ دیکھیں کارڈ کے نیچے ہی کیروزل ہے، کیروزل کارڈ کے نیچے ہی، اس پہ آپ کلک کریں، سلائڈ ڈاؤن کریں، ایک آپ کو یہ مل جاتا ہے کہ آپ اس طرح کی اس میں انیمیشن ہوگی، صرف ایک ہی سلائڈ ہے، ایک ہی امیج لگے گی۔
थोड़ा सा और नीचे जाएं, आपको ये मिल जाता है, ये बटन से क्लिक करने वाला, इसमें इमेजेस चेंज होती रहेंगी। थोड़ा सा और नीचे जाएं तो आपको इसमें डॉट भी मिल जाते हैं, ये इससे भी होगा, इस बटन से भी होगा। थोड़ा सा आप और नीचे जाएं तो आपको ये ऑटो स्लाइड वाला भी मिल जाता है कि जो खुद स्लाइड होता रहे। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको ये फेडेड स्लाइड मिल जाएगा, मतलब ये चेंज होके फेड फेड हो रहे हैं, देखें ये एनिमेशन। थोड़ा सा और नीचे जाएं तो ये देखें, ये सिंपल ही स्लाइडर है। अब आपने इसमें से कोई सा भी उठा लेना जो आपको पसंद है। मैं यहाँ से जी टैक्स वाला उठा लूँ, ये वाला, ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स भी है। कहाँ चला गया, ये वाला, ताकि हमें टैक्स के जो लेबल देना है हमें वो भी ना ज़रूरत पड़े। आपने इसके नीचे, इस कैरोसेल के नीचे ये लिखा हुआ है कॉपी, कॉपी करें, अपनी वेबसाइट में आए, नैव बार के नीचे, नैव बार की क्लोजिंग डिव ये इसके नीचे आए, यहाँ डिव बनाएं, क्लास नेम उसको दें कैरोसेल रैपर, ठीक है, कैरोसेल रैपर दे दिया, उसके अंदर ये कोड पेस्ट कर दें, बस आपका काम हो गया। अब अगर हम यहाँ पे आए तो हमारा नहीं लगा होगा कैरोसेल, बस शो हो रहा होगा, ये देखें, ये इसका मतलब है कैरोसेल लग गया, लेकिन वो क्यों नहीं शो हो रहा, कोई बता सकता है? नहीं पता किसी को? ओ भाई, हमने उसके अंदर इमेजेस तो डाली ही नहीं है, तो कैसे शो होगा? हम इसके अंदर इमेजेस डालेंगे, ये देखना, आपने यहाँ पे ढूंढना है इमेज टैग किधर है। ये ये देखें, ये रहा इमेज टैग, ये रहा इमेज, ये रहा इमेज टैग, इसके अंदर आपने इमेजेस डालनी है। मिल गया ना इमेज टैग? हम यहाँ पे इंडेक्स में जाएंगे, इमेजेस यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से हम फीमेल स्टाफ उठा लेते हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, साइज, लार्ज, ठीक है, फ़र्ज़ करें हम ये इमेजेस को, इसका साइज़ क्या है, 5100, इसको हम कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं यहाँ से, और अपनी पहली इमेज के अंदर जाके एंड डॉट डॉट, जो तीन डॉट हैं इनको ख़त्म करके डॉट स्लैश, डॉट स्लैश कह रहा हूँ, इन तीन डॉट को ख़त्म करके वो जो आपने इमेज एड्रेस उठाया कॉपी करके उसको यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें, बस। यहाँ पे आएँ, रीलोड करें, अभी वो इमेज आ जाएगी जब ये स्लाइड होगा, ये देखें, ये इमेज हमारी लग गई है, लेकिन ये ब्लर है, इसका मतलब इमेज का रिजल्ट नहीं ठीक। ये भी हम दूसरी इमेज ये उठा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, दूसरी इमेज जो है वो ये है, इधर इसके अंदर ये पेस्ट कर देते हैं, फिर तीसरी भी उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी हम तीसरी इमेज किधर गई, अच्छा पहली इमेज के अंदर हमने डाला ही नहीं है, पहली इमेज के अंदर हम ये डाल देते हैं। तीनों इमेज में हमारे लिंक चले गए, मतलब हमने उन्हें बता दिया कि हमारी इमेजेस यहाँ कंट्रोल आप दबाएंगे, ये देखें सारी इमेज हमारी लग गई 5 मिनट के अंदर। अच्छा, इमेजेस जो है ना, आपने एक चीज़ का ख्याल करना, जब क्लाइंट आपको वेबसाइट दे, आपने इमेजेस हाई क्वालिटी यूज़ करनी है। वो आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रब्ता करेंगे किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से, उससे आप कहेंगे मुझे हाई क्वालिटी इमेज बना के दे वेबसाइट के हिसाब से, वो आपको बना के देगा, तब आपने वो सेव करनी है अपने फ़ोल्डर के अंदर और इधर पेस्ट कर देनी है। और ज़रा जो है ना, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, लड़कियां आप वेबसाइट में डालेंगे तो वैसे ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठरकी तो बहुत है हमारे पाकिस्तान में, इस वजह से ज़रा ऐसी इमेजेस लगानी है कि लोग अट्रैक्ट हों और वेबसाइट विजिट वेबसाइट विजिट करने पे जो है वो क्या कहते हैं, वो हो जाए, मजबूर हो जाए, ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये देखें, ये हमारे यहाँ पर टैक्स भी लगा हुआ है,
اب مزے کی چیز بتاؤں، یہی ویب سائٹ ہماری جو ہے وہ فون پہ کیسی دکھے گی، وہ بھی بوٹ اسٹریپ نے آلریڈی اس کا کوڈ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، اس کا ہم 100% کرتے ہیں، یہ ہماری ویب سائٹ فون پہ ایسے شو ہوگی، جو اوپر نیو بار اور وہ سارا کچھ ہے ہوم والا، وہ آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے، یہ دیکھیں یہ ساری تینوں چیزیں یہ ہیں۔ اچھا، بوٹ اسٹریپ نے جو ہے کوئی نئی کوڈنگ نہیں کی، سارا ہمارا والا یوز کیا، دیکھیں یہ H5 یوز کی ہے، پی ٹیگ یوز کی ہے، H5 یوز کی ہے، پی ٹیگ یوز کی ہے، پھر H5 پی ٹیگ ڈیو، ٹھیک ہے، نیو بار میں آپ جائیں، یہ دیکھیں ایل آئی یوز کی ہے، اینکر یوز کی ہے، ایل آئی یوز کی ہے، اینکر یوز کی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بیسک میں یہ ساری چیزیں بتائی تھی کہ ایل آئی کیا ہوتا ہے، اینکر کیا ہوتا ہے، یو ایل کیا ہوتا ہے، او ایل کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو وہ نہ پتہ ہوتا آپ ڈائریکٹ بوٹ اسٹریپ تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ کو کیا پتہ ہوتا کہ یو ایل اور ایل آئی کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتہ ہوتا ہے اینکر کیا ہوتا ہے، اینکر کے اندر کیا ڈالتے ہیں، اینکر کیا ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا بوٹ اسٹریپ میں نیب بار اور امیج کیسے لگانی ہے، کیرزل والی، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے اب ہم پڑھتے ہیں، آگے ہم نے کیا بنایا تھا، کارڈز بنائے تھے، کارڈز بنائے تھے نا آگے ہم نے، اب ہم نے کارڈز بھی بنانے لیکن کارڈز ہم نے ہائی کوالٹی کے بنانے، بوٹ اسٹریپ میں واپس آئیں گے ہم۔ اچھا ایک چیز نہیں پڑھائی، وہ رہ گئی ہے ایک چیز، کارڈ جو ہے وہ ہم منڈے کو کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے وہ کارڈ کی ایک چیز رہ گئی ہے، وہ پڑھائی نہیں ہے، اگر وہ ڈائریکٹ پڑھا دی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، سمجھ کچھ بھی نہیں آنی۔ پروجیکٹ سن لیں اب آپ، ایک منٹ ریکارڈنگ سٹاپ کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا